أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح: انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے. یہ لوگوں کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے کہ اس سے وہ نصیحت حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں. قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء. یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے ان کی روحانی بیماریوں کے لیے. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبشرات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے بڑے واضح دلائل موجود ہیں. یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. فمن اہتدی فلنفسہ، جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی اس کا احسان نہیں، اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آئیں. فمن اہتدی فلنفسہ، جو شخص اس سے ہدایت حاصل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں. انما علیک البلاغ، آپ کا کام اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچا دینا ہے. جو قبول کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو انکار کر دیتا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے. علیہ الحساب، آخر حساب کے لیے اس نے ہماری عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اللہ ہر انسان کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا اس نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا، فرصت کے لمحات کو کہاں صرف کیا، صحت کے لمحات کو کہاں صرف کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اس کا جو مقصد حیات تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، تمہیں انسانیت کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے، تم نے انہیں نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اپنے اس مقصد حیات کو تم نے کس حد تک پورا کیا، اس کا ہمیں اللہ کے عدالت میں اکیلے کھڑا ہو کر جواب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا دینا میں اپنے اس مقصد حیات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک، کفر، نفاق اور فسق و فجور سے، بغاوت سے، سرکشی سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.